السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج ہم جانتے ہیں سورہ رحمان کے بارے میں۔ سورہ رحمان پڑھنے اور سننے کی فضیلت۔ سورہ رحمان پڑھنے اور سننے والوں کو کیا فائدے نصیب ہوتے ہیں، اور سورہ رحمان پڑھنے اور سننے سے کیا ملتا ہے۔ اگر کوئی بندہ پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لے، نہیں پڑھ سکتا تو صرف ایک مرتبہ کسی بھی ایک وقت کو مقرر کر کے، یا تو صبح کو اٹھتے وقت یا پھر شام کو سوتے وقت میں ایک مرتبہ صرف پڑھ لے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک اس سورہ رحمان کی برکت سے اس کی جو جائز تمنا ہوگی، جو جائز حاجت ہوگی، جو جائز خواہشات ہوگی، اللہ تبارک و تعالی اس کو، ہمارا یقین ہے کہ اس کو اللہ تعالی پورا عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلے سورہ رحمان کی فضیلت۔ سورہ رحمان جو ہے وہ سورہ مدنی ہے، یعنی مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہے، اور سورہ رحمان یہ 27ویں پارے پر شروع ہوتی ہے اور 27ویں پارے پر ہی مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ تقریباً جو ہے 2 رکوع پر مشتمل ہے، 3 رکوع پر مشتمل ہے، اور سورہ رحمان پڑھنے اور سننے کے فائدے بہت زیادہ ہیں، ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتے۔ اس لیے جو بندہ، آپ بڑے خوش نصیب ہیں جو آپ نے اس ویڈیو کو کلک کیا ہے اور آپ اس سورہ رحمان کی فضیلت اور اس کے فائدے سننے والے ہیں۔ اگر کوئی بندہ سورہ رحمان پڑھے، سب سے پہلے ثواب کے اعتبار سے ہم سنتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم کو اتنی عظمت، اتنی فضیلت بخشی ہے کہ جو بندہ اگر اس کو دیکھے، چھوئے، تو اللہ تعالیٰ دیکھنے کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چھوتا ہے تو چھونے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اسے پڑھنے کا ثواب نصیب عطا فرماتا ہے، اور اگر کوئی بندہ سنتا ہے تو اسے اللہ سننے کا ثواب نصیب عطا فرماتا ہے۔ یعنی قرآن عظیم پڑھو تب بھی ثواب ملتا ہے، سنو تب بھی ثواب ملتا ہے، دیکھو تب بھی ثواب ملتا ہے، چھوؤ تب بھی ثواب ملتا ہے۔ یعنی اتنی پاک کتاب، اتنی بابرکت کتاب، آپ کو پڑھنے، سننے، دیکھنے اور چھونے سے سب کچھ ثواب ملتا ہے۔ تو سوچے ذرا پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو کتنی عظمتیں بخشی ہوں گی۔ یعنی تمام کتب میں سب سے زیادہ افضل کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن عظیم کو اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا، یعنی ضرورت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن عظیم کو نازل فرمایا۔ تو سوچے ذرا، جو اتنی بابرکت خود اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہو تو اللہ تبارک و تعالی ہی دعا قبول کرنے والا ہے، اللہ ہی ہمارے تمہارے لیے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو سوچے ذرا پھر اس آیے مبارکہ یا سورہ مبارکہ کو اگر ہم پڑھتے یا سنتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری سب سے پہلے ہماری دعاؤں کو بھی سنے گا، اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا۔ کیونکہ سورہ رحمان کی فضیلت و برکت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کو بھی اس کی تلقین فرمائی کہ سورہ رحمان پڑھا کرو، کیونکہ سورہ رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی خوبصورت فرمائی ہے کہ ہر ایک چیز کی زینت ہوتی ہے، اسی طریقے سے قرآن عظیم کی زینت جو ہے وہ سورہ رحمان ہے، اور سورہ رحمان پڑھنے سننے والے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان پڑھنے والے کو بہت سارا ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی ایک حروف کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں نصیب فرماتا ہے، اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ سوچے ذرا سورہ رحمان میں کتنی حروف ہیں، کتنے الفاظ ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حروف کے بدلے میں اس کو 10 نیکیاں فرماتا ہے، عطا فرماتا۔ سوچے ذرا اس اعتبار سے کتنے حروف ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں ایک مرتبہ سورہ رحمان پڑھنے سننے سے کتنا ثواب نصیب فرماتا ہے۔ دیکھیے، سورہ رحمان پڑھنے سننے سے سب سے پہلے آپ کا دل پاک ہوتا ہے، آپ کی نظر، ذہن، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے دلوں پر جو زنگ ہوتی ہے اللہ اس کو دور فرماتا ہے، دل کو آپ کے نرم فرماتا ہے۔ اور اگر آپ کو سانس کی بیماری ہے، دمے کی بیماری ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس سانس اور دمے کی بیماری سے بھی اللہ پاک آپ کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی یا سنتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے پڑھنے یا سننے سے اللہ پاک اس جگہ پر جس جگہ پر پڑھا سنا جائے اللہ وہاں سے نحوسات کو دور فرماتا ہے، بیماریوں سے ان لوگوں کی حفاظت فرماتا ہے جو لوگ سورہ رحمان سنتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ پر جہاں پر پڑھا جاتا ہو یا سنا جاتا ہو اللہ وہاں پر رحمت و انوار کی بارش عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشت نوری مخلوق کو بھیجتا ہے، وہاں پر فرشتوں کو اتارتا ہے۔ تو سوچے ذرا جس جگہ پر اللہ کی رحمت نازل ہو، جہاں سے بلا ببا دور ہو، جہاں سے یوں کہیے جنات بھوت پریت یعنی تمام بلاؤں کا خاتمہ ہو، کیونکہ قرآن عظیم جس جگہ پر پڑھا جاتا ہے وہاں سے تمام بیماریاں بلا ببا دور ہو جاتی ہیں، اور اللہ کی تعالیٰ کی نوری مخلوق فرشتے نازل ہو جاتے ہیں، اور جب فرشتے جس جگہ پر نازل ہوں، جس جگہ پر فرشتے اتریں تو وہاں سے تمام بھوت دیو جن تمام کا یوں کہیے کہ وہ بھاگ جایا کرتے ہیں وہاں سے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت اتنی ہے کہ جو بندہ بھی پڑھ لے دل سے سن لے تو اللہ تعالیٰ اس کی جائز تمنا کو پورا فرماتا ہے، اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرماتا ہے، اس کی دکان میں مکان میں اللہ خوب برکت عطا فرماتا ہے۔ پیسے نہیں رک رہے ہیں تو پیسوں میں برکت کے لیے بہت ہی زیادہ مفید سورہ رحمان ہے، اس کو آپ پڑھیں یا سنیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک اس کی برکت سے تمام پریشانیوں کو دور فرمائے گا، اور جو جائز تمنا اللہ اس کو جائز تمناؤں کو پورا عطا فرمائے گا۔ اور اس کا ایک بہت پیارا سا عمل ہے، اگر میاں بیویوں میں نا اتفاقی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ آپس میں ہماری نا اتفاقیاں دور ہو جائیں، جو دل میں بغض و کینہ یا لڑائی جھگڑا کوئی بندہ ناراض ہے تو اس کی ناراضگی دور کرنے کے لیے، اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے سورہ رحمان پڑھ کر آپ پانی پر دم کر کے اس کو پلائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ چلیے اب ہم پڑھتے ہیں، آپ سماعت کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام
فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم نان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائلها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان
فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان
سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم نان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائلها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. حضرات، یہاں سے سورہ رحمان مکمل ہوئی. اب آئیے مختصر سی ہم دعا کرتے ہیں. یا اللہ تبارک و تعالی جو سورہ رحمان پڑھی ہے، یا اللہ اس کے پڑھنے میں کوئی غلطی ہو سے معاف عطا فرما. یا اللہ ہمارے اس پڑھنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ سب کے ہی کاروبار میں، دکان میں، مکان میں، رزق میں، کمائیوں میں، کھیت میں، کھلیان میں مولا برکتوں کو نزول فرما. یا اللہ جن کی دکانوں میں گراہک نہیں آتے ان کی دکانوں میں خیر و برکت کے نزول فرما. یا اللہ تمام ہی امتی مسلمہ کی مولا غیب سے مدد امداد عطا فرما. مولا ہندوستان کی حفاظت فرما، حالات ہندوستان کی حفاظت فرما. آپس میں اتفاق و اتحاد، دلی محبت پیدا فرما. نا اتفاقیوں سے سب کی حفاظت فرما. یا اللہ تبارک و تعالی جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. جو اولاد والے ہیں اپنے والدین کا، اپنے بچوں کا ان کو فرما بردار بنا. یا اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما. جن کے مولا رشتے نہیں آ رہے ان کے غیب سے رشتوں کے انتظامات عطا فرما. یا اللہ آپس میں بھائی چارے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ ہم سب پر اپنا فضل کرم رحم عطا فرما. یا اللہ تمام ہی امتی مسلمہ کی حفاظت فرما. یا اللہ بھائی چارے کے ساتھ رہنے کی، زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے اس ہندوستان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں اپنے ہندوستان سے محبت کرنے کی اور گہری محبت عطا فرما. یا اللہ تمام بلا ببا سے ہندوستان کی حفاظت فرما. یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. جو قرض میں مبتلا ہے مولا قرض سے نجات عطا فرما. سب کی مولا غیب سے مدد فرما. سب پر اپنا فضل کرم رحم عطا فرما. جب دم واپسی اللہ پر لا الہ الا